बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। बात तो मैं करना चाह रहा था ब्रिक्स की एक्सटेंशन के ऊपर, लेकिन बिजली का बहरान इतना शदीद हो गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसे मैं कहता हूँ टिप ऑफ द आइसबर्ग मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा था, क्योंकि टाइटैनिक टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं देख पाया था और ये पाकिस्तान को रेवोल्यूशन की तरफ न ले जाए। और जब मैं रेवोल्यूशन की बात करता हूँ तो रेवोल्यूशन से मुराद ये नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके नया स्ट्रक्चर बनाया जाए, लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने होंगे ताकि इस बहरान के ऊपर काबू पाया जाए। इससे सियासी और समाजी खलफशार जो है उसके अंदर इजाफ़ा हो सकता है। इस वीलॉग के अंदर मैं बात करूँगा कि मसला क्या है, मसले की वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और इसका हल क्या है। ये चार पहलू हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और इसमें बुनियादी तौर पे जो सवाल उठता है कि जो हमारी अशराफिया है, रूलिंग एलीट्स हैं, उनकी अयाशियों का खमियाजा आम आवाम क्यों कर बर्दाश्त करे। ये उन्हीं की ज़िम्मेदारी और हुकूमत की पॉलिसी इस किस्म की होनी चाहिए कि वो जो हमारी जो अशराफिया है उनसे ही वसूल किया जाए जो उनकी अयाशियाँ हैं, उसकी कॉस्ट, ताकि आम आवाम को ज़रा सा सुकून मिले। और इस हवाले से फिर हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट नज़र आ रहे हैं आपको शेखपुरा के अंदर, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, KPK के कुछ इलाके हैं, कश्मीर के अंदर, सिंध के अंदर। यहाँ तक कि लोगों ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, बाबडा ऑफिस में जाके उनकी वहाँ पे मुलाजमीन के साथ भी झड़प आपको नज़र आती है, बिलों को भी नज़र आतिश किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री के अंदर इस तरह की मिसालें मिलती हैं। इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो इनकलाब की तरफ ले जाते हैं। मसले के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला मसला जनाब ये है कि जो लोग 150 या 100 यूनिट उनकी एवरेज है इस्तेमाल की, उनके मीटर तकरीबन 250, 300, 350, 400 यूनिट दिखा रही है। तो बिजली के बिल जो हैं वो उसमें यूनिट की जो कंजम्पशन है, मीटर बाबदा अब इसमें क्या उनका कमाल है, ये नए मीटर्स के अंदर क्या ऐसी तेज़ी उन्होंने डाली हुई है कि वो तकरीबन 300, 400 यानी डबल यूनिट्स दिखा रहे हैं। और फिर कॉस्ट जो पर यूनिट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। पहले कॉस्ट आती थी 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, अब कॉस्ट आ रही है तकरीबन 32 रुपये से लेकर 40 रुपये पर यूनिट। तो पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला जनाब एडिशनल टैक्सेस का है। 40 से 50% जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर आप टैक्सेस पे करते हैं। माशाल्लाह से GST आप 2 पे करते हैं, इनकम टैक्स 1 पे करते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट वो पाकिस्तानियों के लिए जो है ना वो दर्द सर बना हुआ है। फाइनेंसिंग टैक्सेस माशाल्लाह वो हमारे ऊपर हैं, TV टैक्सेस फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो 40 से 50% जो है टैक्सेस की मद के अंदर आप देते हैं। मिसाल के तौर पर बिल अगर 1000 रुपया है तो फिर माशाल्लाह उसके ऊपर 500, 700, 800 रुपये आपने टैक्स पे करना है। तीसरा अहम मसला मुफ्त बिजली का जनाब आपकी अशराफिया। और PTV की एक रिपोर्ट जो उनका प्रोग्राम है बाखबर, उसके मुताबिक ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुफ्त बिजली दी जाती है आला अदलिया को, हर जज को, मोहतरम जज को, काबिल एहतराम जज को तकरीबन 1000 यूनिट फ़ी जज को जो है वो फ्री मिलता है। उसके अलावा बाबडा की आयाशियाँ आप देखें, 1 से 4 ग्रेड का जो मुलाजिम है 100 यूनिट उसके लिए फ्री है। 10 से 5, 5 से 10 ग्रेड का जो मुलाजिम है 150 यूनिट। 11 से 15 ग्रेड का जो मुलाजिम है 200 यूनिट। 16 ग्रेड का 300 यूनिट। 17 ग्रेड का 450 यूनिट। 18 ग्रेड का 600 यूनिट। 19 ग्रेड का 880 यूनिट। 20वें ग्रेड का 1010 यूनिट। 21वें और 22वें ग्रेड का 1300 यूनिट। वो इस्तेमाल नहीं भी करते तो पड़ोस में दोस्तों यारों को फिर दे देते हैं और वो उनको पैसे देते हैं, पैसों में भी बेचते हैं ये यूनिट्स इवन। मतलब ये हुआ कि 10 अरब रुपए की फ्री बिजली अयाशियों में जाती है। ये जो मुफ्त में हम बिजली बांटते हैं वापडा के अरकान को और अपनी अशराफिया को। अशराफिया में सिर्फ आला अदलिया नहीं है, अशराफिया आप मुझसे बेहतर समझते हैं। चौथा जो है मसला है वो तकरीबन ये है कि आपकी बिजली चोरी होती है और 2022 के तखमीने के मुताबिक 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। और 2023 का पहले से ही तखमीना लगा दिया गया है कि जी 520 अरब रुपए की बिजली माशाल्लाह से चोरी होगी। तो एक मसला ये भी है। पांचवा मसला IMF का जनाब डंडा आया हुआ है और वो कहते हैं कि आप सर्कुलर डेट को ख़त्म करें। तकरीबन 2640 जो आपका अरब रुपए है वो सर्कुलर डेट है इस वक्त आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इसको किस तरह से कवर करें। हुकूमत की बड़ी सादा सी पॉलिसी जनाब, यूनिट की प्राइस आप बढ़ा दें
اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ دیکھتے ہیں، وابڈا کی آفیسز پہ اٹیک دیکھتے ہیں، وابڈا ریکویسٹ کر رہی ہے پولیس کو کہ آ کے ہماری جانوں کی حفاظت کریں، ہم پہ حملہ ہونے کا خطرہ ہے، اور پھر بل جلائے جا رہے ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ریولوشن کی طرف لے جا سکتا ہے. سب سے اہم اس کا جو رزلٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر نظر آ رہا ہے. کیا اس کاسٹ کے ساتھ آپ کی انڈسٹری انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر پائے گی؟ اور اگر کمپیٹ نہیں کر پائے گی تو پھر آپ کی جو ایکسپورٹ ہے، جسے ہم برآمدات کہتے ہیں، وہ کم ہوگی، تو زر مبادلہ آپ کمانے سے محروم رہ جائیں گے. پھر ایک دوبارہ سے آپ کی جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گی، ڈالر کی کمی ہوگی، بعد میں پھر آپ وہ جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں اس کی آپ پیمنٹ کر نہیں پائیں گے. تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. اگلا مسئلہ جو ہے وہ آئی پی پیز کا ہے، اور فواد وحید صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے آئی سی سی آئی کا، ان کی فگر کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت 47 آئی پی پیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اچھا، انہوں نے بہت منافع کمایا ہے، جتنی انویسٹمنٹ ہے اس سے تقریباً 200-300 گنا یہ منافع کما چکے ہیں، بلکہ میں اگر کہوں 400-500 گنا تو یہ غلط نہیں ہوگا، انہوں نے منافع کما لیا ہے. اب 1994 میں جو 16 آئی پی پیز تھی، انہوں نے تقریباً پاکستان کے اندر 60 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی، اور اب تک 400 ارب روپے سے زیادہ منافع وہ کما چکے ہیں. آئی پی پیز کی کہانی کیا ہے؟ آئی پی پیز کی مختصراً کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈونیشیا میں صدر سہارتو کو اپنی حکومت کو ایک سپورٹ چاہیے تھی ویسٹ سے، تو لہٰذا انہوں نے آئی پی پیز کا کو اجازت دی کہ وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں. آئی پی پیز نے بڑے سنہرے باغ دکھائیں، دیکھیں جی آپ کی اتنی بجلی زیادہ ہوگی، انڈسٹریل گروتھ ہوگی، اس کو بجلی مہیا ہوگی، آپ بجلی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ انڈونیشین اکانومی سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے گرتی چلی گئی، اور بعد میں اس کا کرائسس پیدا ہوا. ایگزیکٹلی پاکستان میں بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پی سے جو آپ کا معاہدہ ہے، اگر 1000 میگا واٹ وہ پیدا کرتی ہے بجلی، چاہے اس کی کنزمپشن ہو نہ ہو، چاہے ان کے پلانٹس بند رہیں، لیکن آپ نے پر ڈے جو ان کی کنزمپشن ہے اس کے پیسے ان کو دیتے رہنا ہے. یہ ہے معاہدہ، اور جس کی وجہ سے آپ کماتے اگر 100 روپیہ ہیں اور آپ کی جو خرچے تھے وہ 50 روپے تھے اور 50 روپے بچت تھی، تو اس میں سے آپ لگاتار آئی پی پیز کو پیسے دیتے چلے گئے 50 روپے اس مد میں، اور ایک وقت آیا کہ آپ کی آمدنی کم ہوئی اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ بڑھتا چلا گیا، جسے آپ سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. آ جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ اس کی کمپیریزن. انڈیا کی اکانومی بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے، تقریباً $4 ٹریلین کی اکانومی ہے. چندریان کا اس وقت سکسیزفل لینڈنگ ہوئی ہے چاند کے اوپر. ہماری جو اسپیس پروگرام تھا اسپارکو کا، وہ بڑا اعلیٰ تھا. 1962 میں ہم نے پہلا خلائی مشن یا آپ سیٹلائٹ جو ہے ہم نے خلا میں بھیجا. رشیا کے بعد کوئی ملک، کسی ملک نے خلا میں نہیں بھیجا تھا. امریکن جو ناسا تھا وہ حیران تھے کہ پاکستان یہ کس طرح سے کر لیا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ساری توجہ اپنی سیکیورٹی کی طرف کر دی، اور ماشاءاللہ سے ساری چیزوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کر دیا، اور ہمارا بجٹ جو ہے اس طرف زیادہ لگنے لگا، تو پھر ہماری توجہ اس حساب سے ہٹ گئی. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مشن کے اندر بھی آپ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے. آ جاتے ہیں انڈیا کے اوپر کمپیریزن کے حساب سے. میں نے ہمارے ایک دوست ہیں اجے، وہ انڈین بنگال میں رہتے ہیں، کاروباری ہیں، ان سے پوچھا بھائی آپ کا بل کیا آ رہا ہے، آپ کی کتنی پر یونٹ آپ کی کاسٹ آ رہی ہے. اس نے بتایا 153 یونٹ جو ہے میرے گھر کے استعمال ہوئے ہیں، اور 753 روپے میں نے اس کا بل ادا کیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو بزنس ہیں، جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں، جو انڈسٹری ہے، اس کو پر یونٹ اور بھی سستی بجلی دی جاتی ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر پائے. پھر جو اس نے مزے کی بات بتائی، اس نے کہا کہ جو ہماری ایگریکلچر ہے، حکومت پالیسی بنائی ہے کہ اس کو سولر سسٹم کے اوپر کنورٹ کریں. اس حساب سے حکومت کی یہ پالیسی لوکل لوگوں کو مدد بھی کر رہی ہے، اور خود بھی سولر پارکس جو ہیں وہ لگا کے دے رہی ہے، جس سے جو ہماری ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ خود کفیل کی طرف چلا گیا. وہ بجلی پیدا کرنے والے جو یونٹس ہیں اس کے اوپر ان کی ڈپینڈنسی نہیں ہے. پھر اگلی بات جو اس نے بتائی، اس نے کہا ہائیڈروجن کے اوپر ہماری ٹرینز چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور ہم گاڑیوں کے اوپر بھی جا رہے ہیں تاکہ جو تیل کی کھپت ہے وہ بھی کم سے کم ہو. پاکستان اس حساب سے کیا کر سکتا ہے؟ حل کیا ہے اس چیز کا؟ پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے اس حوالے سے ایمرجنسی میٹنگ بھی کال کی، اور ریفارم کی بھی بات کی کہ کس طرح سے ریفارم کیا جائے. میری نظر میں سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں. آپ کی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، اور ان یونیورسٹیز میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہیں. جب پانی سے چلنے والی گاڑی بنا سکتے ہیں، سولر سسٹم سے چلنے والی گاڑی بنا سکتے ہیں، تو اپنا سولر پینلز کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن چونکہ بیوروکریسی کو کک بیکس چاہیے، اور وہ ہرڈلز پیدا کرنا صرف جانتے ہیں، چیزوں کو مشکل بناتے ہیں. جو گاڑی
پانی سے چلتی تھی، جس نے وہ اس کے اوپر تجربہ کیا، وہ بچہ میرے خیال میں سکھر سے تھا، جس پہ خورشید شاہ صاحب نے بھی اس گاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھا اور اس نے گواہی دی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا حشر پھر یہ ہوا کہ مار مار کے اس کے اوپر کیسز چلا کے جو ہماری آئل کی لابی اور ہماری جو بیوروکریسی ہے اس ٹیلنٹ کا آپ نے بڑا غرق کیا اور اس کے ساتھ سگنل دیا کہ اس قسم کی ہمت کوئی بھی نہ کرے۔ تو پہلے بات تو اپنے ٹیلنٹ کے اوپر آپ اعتبار کریں اور ان کو انکریج کریں، تو بہت سارے بہت ہی ہلکی کاسٹ، سستی کاسٹ کے اوپر آپ کو وہ پروڈکٹ بنا کے دیں گے، بہت سارا زر مبادلہ آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ریفارم، ہمیشہ میں بات کرتا ہوں ریفارم کی، ریفارم کے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے۔ انڈیا کی مثال لے لیجیے، جو 1990s میں جو وہ ریفارم لے کر آئے کے گجرال صاحب، منموہن سنگھ صاحب، آج ان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور پھر ریفارم کے ذریعے سے ہی ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے وہ سولر سسٹم کے اوپر انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کے اقدامات لینے ہوں گے۔ تیسرا، میں سمجھتا ہوں آئی پی پیز کے ساتھ آپ کو ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا، اور جو کئی گنا انہوں نے پروفٹ کما لیا ہے، اب اس پروفٹ میں سے ان کو جو پاکستانی اور لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، یا ری نیگوشیٹ کریں جو کچھ بنتا ہے تاکہ اس کاسٹ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ چوتھا یہ کہ جو رننگ واٹر ہے ہمارے پاکستان میں، گلگت بلتستان میں 1,00,000 میگا واٹ سے زیادہ آپ رننگ واٹر کے اوپر بجلی پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ اس پہ ہم کیوں نہیں کام کرتے؟ اور جو باہر سے آنے والے، مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے 2-3 بزنس مین کا، جو آئے اور یہاں پہ 1,000 میگا واٹ کی بجلی کا یونٹ لگانا چاہتے تھے، لیکن لوکل بیوروکریسی نے، یا 200 یونٹ پیداوار کا جو پلانٹ لگانا چاہتے تھے رننگ واٹر ان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، لیکن ہماری بیوروکریسی نے اتنے رخنے اس کے اندر ڈالے، اور ایون جو سیاست دان تھے، اور پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت تھی، ان کے چیف منسٹر صاحب نے جو رخنے ڈالے اور ان سے ڈیمانڈ رکھی کہ مثال کے طور پہ اگر 10 کروڑ روپے پر یونٹ آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے، 6 کروڑ روپے پر یونٹ اگر انویسٹمنٹ آتی ہے، تو آپ 10 کروڑ روپے دکھائیں، 4 کروڑ روپے آپ ہمارے جو باہر بینک اکاؤنٹس ہیں باہر کی دنیا میں، وہاں پہ آپ ٹرانسفر کر دیجئے تاکہ وہاں پہ ہم پراپرٹیز خرید سکیں۔ اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، باہر سے انویسٹرز کو بلائیں، آپ کی اپنے پاکستانیز ایسے ہیں، ان کو آپ سہولیات دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بجلی کا بحران کس طرح سے حل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔